نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میادان ارضہ اول الدین معرفۃ الجبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام اعمال صالح ہم سب کے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم عمل اور اس عمل کو بہت ہی معرفت اور عقیدے اور محکم قلب کے ساتھ انجام دیں۔ اس عشرے میں جو کہ آج 9 مجلس ہے حسین و حسینیت کے عنوان سے، موقع نہیں مل سکا کہ دعا کروں، کافی جو ہے دوستوں نے التماس کی ہے۔ ایک کلی دعا جو ہے ہم حجت کا واسطہ دے کے کرتے ہیں۔ شب اربعین ہے، دعا مستجاب ہونے کی شب ہے، اور یاد رکھیں یہ شب ایک معمولی شب نہیں ہے، عبادت کی شب ہے، عشق و عرفان کی شب ہے۔ اس میں سب اپنے دل سے اپنی دعائیں اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی ضرور مانگیں، کیونکہ بعد میں مصائب ہوگا، اس میں پھر موقع نہیں مل سکے گا، اس کے بعد پھر ماتمداری ہوگی۔ تو اس سے بہتر کہ پہلے ہم دعا مانگتے ہیں
تاکہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے آپ تشریف لا چکے ہیں، پچھلا ذکر ہو چکا، مزید ذکر ہو جائے گا، تو تمام دوست جو مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، ان کے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ ہمارے اوپر کیونکہ مومنین کا حق ہے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات نے جو ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں وہ پوری فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں انہیں مولا سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مشکلات میں ہیں، مادی مشکلات میں ہیں، رزق کی مسئلے ہیں، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کے یہاں کے ویزے کے پرابلم ہیں، کسی کے اور مشکلات ہیں، یا رزق فراوان نہیں، یا رزق حلال نہیں ہے، سید الشہداء کے صدقے، شب اربعین کے صدقے تمام مومنین کی اس مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جنہوں نے خاص طور پہ کہا ہے اور عام طور پہ جن کے دلوں میں دعائیں ہیں، اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں تمام دعائیں مستجاب فرما۔ جن کے گھروں میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، خاندان میں مسائل ہیں، اور کسی طرح کے بھی جو قابل بیان نہیں ہیں، کسی نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے تو ہم سے بہتر جانتا ہے، جو دل کی خاص دعائیں ہیں سید الشہداء کی 4 سالہ سکینہ کے صدقے مستجاب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات، خاص طور پہ اس مرکز کی جو نیا مرکز بن رہا ہے امام بارگاہ، وہ اور اسی طرح جو جتنے مراکز و مساجد اور حوزات علمیہ جو مومنین خدمت کر رہے ہیں، سب کو طول عمر عنایت فرما۔ دشمنان تشیع، دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پر اس صف عزا پہ بیٹھتے تھے، یہاں تھے، یا انہوں نے تعاون کیا، یا جہاں پہ بھی حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، مراجع اعظام ہیں، سب کو سید الشہداء کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام وہ دعائیں جو مومنین کے دل میں ہیں، مومنات کے دل میں ہیں، شب اربعین ہے، ہمیں خالی نہ لوٹانا، ہم تیرے دربار میں فقیر آئے ہیں، حسین کا واسطہ لے کے آئے ہیں، حسین کا ذکر ہوگا، لہذا حسین کے واسطے ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ یا اللہ ان تمام غم کے اصلی وارث، اس تمام مجلس کے وارث، حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے صدقے میں جو مومنین زیارت کے لیے گئے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام کے صدقے ہمیں امام کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ امام کے صدقے ہمیں امام کے پکے اور سچے یار و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے نہیں کہی ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، ہماری زبان پہ نہیں ہیں، تو ہم سے بہتر جانتا ہے، حجت کے پاک چہرے کے صدقے میں ساری دعائیں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ محترم یا علی، محترم سامعین، بار دیگر بے یک زبان ہو کے بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ موضوع کا آغاز کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حسین و حسینیت کے عنوان سے یہ نویں گفتگو ہے۔ آج جو میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے ایک کی مجلس میں اٹھایا تھا، نہ 2 کی مجلس میں اٹھایا تھا، وہ آپ کے لیے میں نے اس دن کے لیے رکھا تھا۔ سوال بھی آج کروں گا، 2 سوال کروں گا، ایک کا جواب کل دوپہر کی مجلس میں دوں گا اور ایک کا جواب ابھی مختصر دوں گا۔ لمبا نہیں کروں گا میں اس سوال کو، کیونکہ مجھے اور منزل پہ آپ کو لے کے جانا ہے۔ سوال یہ ہے، پہلے سوال تکرار نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا کہ پہلے سوال ایک طرف سے ہم سے تھے کہ ہم یہ کیوں سب کچھ کرتے ہیں، دوسرے سوال یہ تھے کہ حسین نے سب کچھ یہ کیوں کیا، اور تیسرے سوال یہ خدا نے یہ سب کچھ کیوں کروایا۔ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی خدا نے یہ سب کچھ کیوں کروایا۔ ہم سے سوال ہو گیا، حسین سے ہم نے دریافت کر لیا، اب خدا سے بھی تو پوچھے نا، یا اللہ تجھے کیا ضرورت تھی، تو محتاج نہیں ہے کسی شے کا، تو الوحدہ لا شریک ہے، تجھے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے یہ کیوں کروایا۔ پھر اس سے اگلا سوال یہ کہ
کہ حسین میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے، وہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا یہ. اور ایک اور سوال اس کے ضمن میں، البتہ یہ دوستو سوال ایک ہی سمجھیں یا دو ہی سمجھیں اس کو، کہ خدا کے متعلق ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کروایا، کیا وجہ تھی. پھر ایک ضمناً بات یہ کہی جاتی ہے جو بہت ہی فضول سی بات ہے، اکثر آپ کو کہا جاتا ہے، سب کو کہا جاتا ہے، آپ کے سب کے ذہن میں یہ بات ہے. جواب البتہ بعض اوقات بعض دوست دے دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے. اس کا جواب بھی میں فرض سمجھتا ہوں اپنے اوپر دینا آپ کو. کہا جاتا ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا تھا، جب اللہ نے لکھ دیا تھا، جب رسول کہہ کے گئے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، تو دوسرے کا کیا قصور ہے. کہا جاتا ہے نا یہ کہ جب رسول نے خبر دی تھی، رسول نے احادیث میں کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پہ بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، تو کیا مشکل نہیں ہے، قاتل کا کوئی قصور نہیں ہے. جب خدا نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا تھا، تو پھر ہونا تھا ایسا. یہ سوال بھی سمجھ لیں کہ بالکل پہلے والے سوال کا دوسرا حصہ ہے. دو رخ ہیں اس سوال کے. ایک رخ یہ ہے کہ جو اس طریقے سے آپ سے کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ رسول نے کہہ دیا تھا، یہ لوح محفوظ پہ آ چکا تھا، یہ رسول بیان کر چکے تھے. اب اگر نہ ہوتا تو رسول نعوذ باللہ جھوٹے قرار پاتے، لہذا یہ ہونا ہی تھا، اس میں قاتل کا کیا قصور ہے. اس کو اس طریقے سے اپنے جرم سے بری کیا جاتا ہے، یہ کہہ کے. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے نا سوال، کیا جاتا ہے نا آپ سے. اس کا جواب بھی میں عرض کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کل آپ ظہر جو بھی ہو سکے ضرور مجلس پہ آئیں. بہت اہم مجلس ہے، وہ آپ کے ذہن کو کھولے گی زیادہ. اس سے پہلے سوال کا جواب میں بڑے مختصر انداز میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اصل موضوع آج حسین کی نظر میں غدیر ہے. آپ خاموش رہے غدیر کا نام سن کے بھی. غدیر کا نام سن کے تو مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. لہذا موضوع میرا اصل یہ ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی بنیادی تھا، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا کہ خدا نے اس کو کیوں کروایا. اگر جو سمجھ جائے میں اس کو شارٹلی بیان کروں گا. تھوڑا سی اپنی اپروچ کو بڑھائیں، تھوڑا سا اس میں میرا ساتھ دیں. اللہ نے اس واقعہ کو خدا یعنی دیکھ رہا تھا. دیکھنے سے مراد خدا کو علم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا بھی، اور جب ہو رہا تھا اس وقت بھی علم تھا، اور اب بھی علم ہے. اس سے پہلے بھی علم تھا، اس کے ہوتے ہوئے بھی علم، اور اس کے بعد بھی اب بھی علم ہے. اب دیکھیں خدا کو پتا تھا. اللہ تعالی نے اس واقعہ کو اس لیے کوئی روکا نہیں ہے تاکہ اس کا اختیار دینا انسان کو ثابت رہے. توجہ ہے؟ اتنا میرے ساتھ بولتے رہیں، میں صحیح چلتا رہوں گا. کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کہ میں نے انسان کو مختار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے. آج جبر و اختیار کی بحث جو شدید مشکل بحث ہے، علی علیہ السلام جیسے امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں غوطہ ہر کوئی لگا نہیں سکتا. وہ بحث کو اللہ نے کربلا کے واقعہ کے ذریعے واضح کر دیا ہے. وہ بحث جو سمندر تھی، جو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، آج بھی امت کو سمجھ میں نہیں آئی. کوئی جبر کا قائل ہے، کوئی تفویض کا قائل ہے، کوئی اختیار کا قائل ہے، کوئی جو ہے وہ تشریک کا قائل ہے، کوئی جو ہے وہ توکیل کا قائل ہے، کوئی جو ہے کسی اور طرف چلا گیا ہے. توحید کی جو ہے حدوں سے نکل چکے ہیں لوگ، کیونکہ یہ توحید کی حدوں سے نکال دیتا ہے یہ مسئلہ. اللہ نے اپنی توحید اس طریقے سے بچانے کے لیے، کئی طریقے ہیں بچانے کے، اس طریقے سے بچائی کہ یہ واقعہ ہو گیا تو پتہ چلے گا وہ مختار خدا نے انسان کو مختار رکھا ہے. اگر فرض کریں اللہ منع کر دیتا، ہدایت کر دیتا، کہہ دیتا، آج کے کس کو پتہ چلتا حسین کیا ہے، حسین کون ہے، حسین نے کیا کیا ہے، حسین نے کس منزلے پہ جا کے قربانی دی ہے، اور حسین کا دشمن کیسا تھا، کس کو پتہ چلتا. اگر خدا خود ہی ہدایت کر دیتا تو کیسے پتہ چلتا کہ نبیوں کی محنت کیسے بچی ہے.
کیسے پتہ چلتا پچھلے نبیوں نے کوئی محنت کی بھی ہے یا نہیں کی؟ کیسے پتہ چلتا حسین نے محنت کی بھی ہے یا نہیں کی؟ سب کہہ دیتے کہ خدا نے کیا ہے، یہ تو پہلے ہی تیار تھے۔ اب بھی تو کہتے ہیں نا، جب خیبر کا واقعہ ہو، خندق کا واقعہ ہو، جب کوئی فضیلت ہو تو علی کے دروازے پہ جب نظر آتی ہے تو اس کو موڑنے کے لیے کہتے ہیں یہ خدا نے کیا تھا، یہ خدا نے کیا تھا، اس کا انکار کرنے کے لیے فقط۔ اب خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر کام میرا ہی ہے، میں ہی کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ذریعے کرتا ہوں جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ یا علی، میں اس کے ذریعے کرتا ہوں جو اس کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر میں جبر سے نہیں لیتا یہ کام۔ حسین مجبور نہیں تھے، سامنے دشمن بھی مجبور نہیں تھا۔ دشمن مجبور ہوتا تو حر کیسے ادھر آ گئے؟ حر بھی تو 9 تک دشمن بنے ہوئے تھے نا۔ پتہ چلا کہ اختیار تھا۔ خدا نے اپنی لوگوں کو اختیار دینا، عوام الناس کو اختیار دینے کی بحث یہاں پہ واضح کی ہے۔ سوال کا جواب یہ، بس اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس آپ تحقیق کیجئے گا، بس یہی دینا تھا آپ کے ذہن میں نقطہ کہ اس واقعہ سے اللہ نے انسان کا مختار کلی ہونا ثابت کیا ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ آج آپ مجبور ہیں کہ یہاں صف اعضاء پہ آئے ہیں؟ نہیں، اختیار سے آئے ہیں، بلکہ عشق سے آئے ہیں۔ اختیار ایک جگہ رہ جاتا ہے، محبت اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، اس سے آگے پھر عشق ہو جاتا ہے۔ آپ مختار ہیں کہ آپ جا بھی سکتے ہیں، آپ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اختیار سے آئے ہیں، اختیار والے ہیں۔ آج جو نہیں آئے یہاں پہ وہ بھی مختار ہیں، اللہ نے ان کو بھی چھوڑا ہے۔ اگر خدا جبر کرتا تو کمال حسین بھی نہ نظر آتا اور دشمن کی دشمنی کا بھی نہ پتہ چلتا۔ خدا نے کمال حسین سے بھی پردہ اٹھا لیا اور دشمن کے چہرے پہ جو نقاب تھا کفر و نفاق و شرک کا، وہ بھی اتار دیا۔ سنا آپ نے؟ یہ تھا اس کو خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ واقعہ ہونا ہے تاکہ ملتوں کو پتہ چلے، امتوں کو پتہ چلے کہ میں تو خدا ہوں، لیکن حسین نے جو کر کے دکھایا ہے یہ کل یہ نہ کہے کہ خدا نے کیا تھا، یہ بندہ خدا نے کر کے دکھایا ہے۔ یعنی وہ کام جو میرے ذمہ انہوں نے لگانا تھا آج حسین کے ذمہ لگا ہے، وگرنہ آج کوئی بھی نہ کہتا خدا نے کیا ہے یہ۔ لہذا پتہ چلا۔ اب دوسرا سوال کہ خدا نے یہ کام حسین سے ہی کیوں لیا ہے، رسول سے کیوں نہیں لیا؟ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا حسین کا دروازہ الگ ہے، 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ نام کے اعتبار سے بھی ایک ہے، کام کے اعتبار سے بھی ایک ہے، حیثیت کے اعتبار سے بھی ایک ہے، شفاعت کے اعتبار سے بھی ایک ہے، رضایت کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اطمینان کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں کل کی ظہر کی مجلس شروع یہاں سے کروں گا کہ اللہ نے یہ کام ابراہیم سے کیوں نہیں لیا، آدم سے کیوں نہیں لیا، عیسیٰ سے کیوں نہیں لیا، موسیٰ سے کیوں نہیں لیا؟ جب ابراہیم آ گئے تو سب ہی آ گئے، جب ابراہیم کہہ دیا تو سب ہی پیچھے۔ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا اس کا جواب، یہاں میں اس کو روک رہا ہوں۔ یہ اور وہ جو سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا، رسول نے کہہ دیا تھا، اس کا جواب مختصر عرض کر کے اپنے اصلی موضوع میں داخل ہوں گا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک بات۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے انشاء۔ یہ ادب میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، لغت میں بھی ہوتے ہیں، صرف و نحو میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہر انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی، سب میں۔ خبر ہوتی ہے کہ کسی شے کے بارے میں بتانا، اور انشاء ہوتا ہے کہ کسی شے کے بارے میں کسی کو شے کو ایجاد کرنے میں، یعنی حکم ہوتا ہے اس میں ایک قسم کا۔ کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں انشاء۔ انشاء کی تھوڑی اور توضیح دے دوں۔ انشاء میں دعا، تمنا، اسی طرح نہیں، امر،
یہ سب کیا ہے؟ انشاء میں ہے، یعنی ایجاد میں. کسی شے کے لیے آپ ایجاد کی خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں جب، تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز دے، یہ جملہ انشائیہ ہے کہ آپ فلاں چیز کو مانگ رہے ہیں، ابھی موجود نہیں ہے. خبر نہیں دے رہے آپ، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ وہ چیز تم نے دی ہے. خبر کیا ہے کہ یا اللہ وہ چیز تم نے مجھے دی ہے. اور انشاء کیا ہے کہ یا اللہ وہ چیز میرے لیے کر دے، یا فلاں چیز نہ کر میرے لیے، یعنی مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا لے. پتہ چلا جس میں ایجاد کا مادہ ہو، جس کسی شے کو وجود میں لانے کی خواہش ہو، تو اس کو کہتے ہیں انشاء. اور کسی شے کے بارے میں بتانا ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر. یہ فنی جواب دے رہا ہوں، ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں آپ کو رسول کے اس قول کا. رسول نے انشائیہ جملہ نہیں بولا امت کو کہ تم حسین کو شہید کر دینا. انشاء نہیں کہا رسول نے. واقعاً جب صرف و نحو کی بات آتی ہے تو اپنی مرضی ہو، مفاہیم بدلنے ہو، مولا کا معنی بدلنا ہو تو وہاں لغت آ جاتی ہے. اور جہاں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی ہو تو اس وہاں سے خبر کو انشاء میں بدل دیتے ہو. رسول نے خبر دی تھی کہ میری امت ایسا کرے گی. رسول دیکھ رہے تھے ان کے چہروں پہ یہ باتیں، ان کی حرکتوں سے رسول کو معلوم تھا. رسول نے خبر دی ہے، رسول نے انشاء نہیں. جو انشاء کیا ہے؟ رسول نے کہا تھا حسین کا ساتھ دینا. حدیث ایک ہے کہ میرا بیٹا اسد الغابہ فی معرفت صحابہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے، اور بھی دسیوں کتابوں میں ہے. کیا ہے کہ رسول نے خبر دی کہ میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ خبر. نہیں کہا میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دینا. فرق ہے دونوں میں. اگلا جملہ انشاء کا ہے کہ کہا کہ جب شہید کر دیا جائے گا نا تو پھر اس کی مدد کرنا. یہ انشاء ہے، یہ حکم ہے. تم اگلا جملہ جو ہے بھول جاتے ہو جو انشاء تھا. پچھلا جملہ جو خبر دے رہے ہیں رسول تمہاری حرکتیں دیکھ کر، اس وقت اس کو تم انشاء کہہ رہے ہو. لہذا پتہ چلا کہ انشاء و خبر میں فرق ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس کو کلوز کروں گا. آج ایک بابا، اپنا والد بچوں کو دیکھتا ہے اپنے کو، ساری اس کی اولاد ہوتی ہے، سارے اس کے پروردہ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے نا، یا ویسے دوستوں میں بیٹھ کے یا اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ اس سے مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، اس کو میں اپنا مال دولت اپنی جائیداد دوں گا نا تو یہ تباہ و برباد کر دے گا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہا باپ کہ تم تباہ و برباد کر دینا. وہ اس کی تیوروں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کی نیتوں سے، اس کے علم سے، اس کے کردار سے، اس کے اندر سے پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک باپ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کل ایسا کرے گا. رسول ان کے تیوروں سے پڑھ رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے کو شہید کر دیں گے. یہ لہذا اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ یہ برادر مقام خبر پہ ہے، رسول مقام انشاء پہ نہیں ہے. مقام انشاء پہ کہاں ہے؟ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہو. مقام انشاء یہ ہے کہ جب یہ شہید ہو جائے قیامت تک اس کے غم میں رونا. یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ مقام انشاء ہے کہ تم قیامت تک رونا، غم منانا، اس کی نصرت کرنا، اس کے غم میں بیٹھنا، حق نہ ضائع کرنا حسین کا میرے کا. یہ انشاء ہے. انشاء کو بھول کے اس کو قاتل کو جو ہے بری و ذمہ کرنے کے لیے خبر کو انشاء میں لے آئے ہیں. بلند آواز میں درود پڑھیں آپ کی خدمت میں وصلی موضوع عرض کرنا ہے. آج میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ پڑھی تھی، خدا کی قسم بڑے جملے ہیں اس میں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ضرور تھوڑا تھوڑا بولیں. دوست کہتے ہیں کہ کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟
میں یہ بتاتا ہوں کہ شعر اپنا تقاضا رکھتا ہے، نثر اپنا تقاضا رکھتی ہے، اور جو اہل ذوق ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر شے کے لیے ایک تاثر کی ضرورت ہوتی ہے. جو تحلیلی گفتگو ہوتی ہے اس میں خاموشی ضروری ہوتی ہے، سننا ہوتا ہے آپ کو. وہاں نہیں میں آپ سے ریکوائر کرتا، وہاں نہیں کہتا کہ بولیں آپ، نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں. اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فضائل کی جو گفتگو ہے وہ چل نہیں سکتی جب تک آپ کے چہرے مسرور نہ ہو جائیں. یا علی، یہ یاد رکھیں، یہ خود آئمہ فرماتے ہیں جب اپنے فضائل بیان کرتے تھے تو سلمان و ابو ذر بہ بہ کرتے تھے. علی بیان کرتے تھے، سلمان و ابو ذر باقاعدہ علی کو سن کے سرور حاصل کرتے تھے. اور باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے علی مسکراتے تھے منبر پہ، اور پھر مسکرا کے کہتے تھے اگر سلمان یہ حقیقت کو لے لیا ہے نا، اس سے بڑی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں پھر. اور اگر چپ کر جاتے تھے تو خطبہ شکشکیہ بھی مولا توڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہی نہیں ہے نا، پڑھا ہے نا آپ نے نہج البلاغہ میں. اس لیے میں نے عرض کیا یہ تقاضا ہے، فطرت ہے، داد نہیں چاہیے. اہل بیت کے فضائل ہیں، کیا ہے؟ حدیث، عجیب حدیث ہے. حسین موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، حسین اس کے راوی ہیں، کوئی اور غیرہ راوی نہیں ہے، لہذا حدیث کی سند کے بارے میں بحث نہیں ہے. عجیب حدیث ہے، جملے جملے پہ قربان جاؤ، حکمت ہے جملے جملے میں. امام فرماتے ہیں اخرج رسول اللہ ذات یوم، ایک دن رسول گھر سے نکلے، وَهُوَ رَاكِبٌ، رسول سوار تھے، یعنی سواری پہ سوار تھے. وَخَرَجَ عَلِيٌّ وَهُوَ يَمْشِي، علی نکلے وہ پیدل چل رہے تھے. یعنی حالت یہ تھی کہ رسول سوار ہیں، علی پیدل ہیں. فقالا، حسین کہہ رہے ہیں رسول نے کہا یا ابا الحسن، اے علی، اے ابا الحسن، اما ان ترکبا و اما ان تنصرفا، یا سوار ہو جاؤ تم بھی میرے ساتھ یا گھر لوٹ جاؤ. یعنی میں تمہیں پیدل نہیں دیکھ سکتا، جس طرح میں اس طرح تم. سنیے گا، سرور حاصل کیے، خدا کی قسم میں خوش ہوں آپ سے، ماشاءاللہ آپ نے اس کا صحیح آغاز کروا دیا مجھ سے. فَإِنَّ اللَّهَ، اگلا جملہ سنیے گا، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان ترکبا اذا رکبتو، کہ اے علی جب میں سوار ہوں تو تم بھی سوار ہوا کرو. یعنی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اپنی طرف سے داماد سمجھ کے، بھائی سمجھ کے نہیں کہہ رہا، رشتہ دار سمجھ کے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے. کیونکہ یہ حسین ہی بتا سکتے تھے اللہ رسول سے باتیں کر رہے ہیں. یہ اور کوئی بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ دل کا حال رسول کا تو حسین ہی جانتے ہیں نا. اس کے بعد توجہ فرمائیے گا، پھر کہتے ہیں وَتَمْشِي إِذَا مَشَيْتُ، کہ علی اگر میں پیدل چلوں تو پھر تم پیدل چلنا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَجْلِسَ إِذَا جَلَسْتُ، اگر میں بیٹھوں تو تم پھر بیٹھنا. آپ کے خاموشی آگے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں ہے کہ بہت سے مقام آئے ہیں کہ رسول کھڑے ہیں علی بیٹھے ہیں، بہت سے مقام آئے ہیں کہ علی کھڑے ہیں رسول بیٹھے ہیں، ہے نا ایسے مقام؟ خود روایت واضح کرے گی آپ کے لیے، کیونکہ تناقض اصلی روایت میں نہیں ہوتا، یہ بھی ایک نشانی ہے. اب دیکھیے گا رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں بیٹھوں تم بیٹھو، کب نہ بیٹھو، الا، استثناء ایکسیپشن ہے، ما سوائے اس وقت کے ان یکونا حد من حدود اللہ لا بد
لکا من القیام، کہ اے علی جب اللہ کا حکم آ جائے اے رسول بیٹھو نظارہ کرو علی کیسے کفر کو ختم کرتا ہے. یا علی، یعنی اس وقت مجھے بیٹھنے کا حکم ہے کہ جب اللہ کہے اے علی بیٹھو، کیسے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کو ختم کر رہا ہے. آپ کہیں گے یہ ترجمہ آپ نے کیسے کر دیا؟ حد من حدود اللہ، کہ جب تمہیں میں اللہ کی حد جاری کرنے کے لیے بھیجوں تو تب کھڑے رہنا. اب دونوں مقاموں سے ہٹ کے ایک اور مقام آ رہا ہے کہ نہ رسول بیٹھے ہیں علی کھڑے ہیں، نہ علی جو ہے وہ کھڑے ہیں رسول بیٹھے ہیں. اسی طرح دونوں حالتیں، بلکہ ایک دم دونوں کھڑے ہیں لیکن ایک کے اوپر ایک کھڑا اور حد جاری ہو رہی ہے. یا علی یا علی یا حیدر، اللہم صلی علی محمد. ایک کے اوپر ایک، کس کیسے؟ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا جب رسول حج پہ گئے ہیں پاک کرنا تھا کعبے کو، علی نے پاکیزہ کر دیا تھا کعبے کو، لیکن بعد میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی نجاستیں، ظاہری نجاستیں رکھ دی تھی اس میں. تو اس کو بھی پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا علی کعبے کو شرف بھی تم نے بخشا ہے، اب یہ بھی شرف تم بخشو کہ اس میں بت نہیں ہے، بتوں کو توڑنے کے لیے. اب حسین کیا فرمانا ہے؟ وَمَا أَكْرَمَنِيَ اللَّهُ بِكَرَامَةٍ إِلَّا وَأَكْرَمَكَ بِمِثْلِهَا. اے علی، رسول کہہ رہے ہیں علی سے، اے علی اللہ نے مجھے کوئی ایسی کرامت نہیں دی کہ اس کی طرح کی کرامت تجھے نہ دی ہو. اب جب بھی کوئی یا رسول اللہ کہے تو وہ یا علی مدد ضرور کہے. یا علی، کیونکہ رسول نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ نہیں کہا کہ چند کرامتیں مجھے ملی ہیں تجھے نہیں ملی ہیں، بلکہ اس کے برعکس کہا ہے، اس کے بالکل الٹ کہا ہے کہ علی بعض فضائل تجھے ایسے ملے ہیں جو مجھے بھی نہیں ملے ہیں. آپ کی خاموشی، کیا کیا زوج بطول، تجھے جو زوجہ ملی ہے وہ بطول ہے، مجھے زوجہ بطول جیسی زوجہ نہیں ملی ہے. تجھے جیسا سسر ملا ہے مجھے ایسا سسر نہیں ملا ہے. تجھے جو کعبے میں خدا نے بلایا ہے مجھے ایسے نہیں بلایا. البتہ یہ تنقیس نہیں ہے رسول کی، یہ یاد رکھیے گا. رسول کہتے ہیں ایک قدم میں نے اللہ کی نعمتوں پہ دعائیں کی، شکر کیے، کیونکہ اللہ کا قانون تھا کہ میں نعمت کو شکر پہ زیادہ کر دوں گا، لہذا جو اکرام مجھے دیا اس کے بڑھ کے علی کو دے دیا بعد میں. رسول کی دعاؤں اور شکروں کا نتیجہ ہے یہ کہ علی کو یہ فضیلتیں ملی ہیں. اس کے بعد توجہ فرمائے گا، پھر خصنی اللہ بالنبوت والرسالت. یہ آپ کی خیرت جو تھی روایت خود ختم کر رہی ہے. آپ نے کہا ہر اکرام اگر رسول والا علی کو ملا ہے تو یہ جو رسول ہے علی رسول نہیں ہے، یہ تو مسلم عقیدہ ہے ہمارا، تو کیسے اس کو حل کریں گے؟ رسول نے خود حل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ خصنی اللہ بالنبوت، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے مخصوص کیا ہے. وَجَعَلَكَ وَلِيِّ فِي ذَلِكَ، اور تمہیں اس کی حفاظت کے لیے ولی بنایا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں. اگر کسی کو کسی شے کی حفاظت پہ معمور کیا جائے، مثلا یہ مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے جو بانی ہیں وہ کسی کو چابیاں پکڑانے لگیں تو ایسے کو پکڑائیں گے کہ جس کو مسجد کا پتہ نہ ہو. میں پھر دہراتا ہوں، اس کو کیوں چابیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ حفاظت کرے. حفاظت اس وقت ہوگی جب وہ مسجد کے ہر سر و اسرار کو جانتا ہوگا.
ہر مسجد کے کونے کونے کو جانتا ہوگا، ویسے ہی جانتا ہوگا جیسے وہ چابیاں دے کے گیا ہے۔ لہذا دین اللہ کے رسول نے علی کے حوالے کیا، رسالت علی کے حوالے کیا۔ اے علی، میں رسول تھا لیکن تو ولی ہے، یہ رسالت کو تو نے بچانا ہے۔ گویا کہ علی ساری رسالت کو جانتے تھے، ہر راز اور رموز سے واقف تھے، وگرنہ محافظ بن نہیں سکتے۔ کل کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے مسجد میں تو وہ آ کے کہے کہ تمہیں میں نے حفاظت کے لیے کہا تھا، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ادھر یہ پڑا ہوا ہے، وہ کہے گا پھر میں نے غلطی کی ہے کہ تمہیں محافظ بنایا ہے۔ مجھے ایسا محافظ بنانا چاہیے تھا کہ جو میری ساری چیزوں کو جانتا ہو۔ اسی لیے نفس رسول ہے علی۔ توجہ رکھیے گا، پھر فرماتے ہیں تقوم فی حدودہ۔ توجہ فرمائے گا، لوگ پوچھتے ہیں یا علی مدد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، رسول جواب دے رہے ہیں۔ یہ سوال ہی بالکل شیعہ تو بالکل کبھی نہ کیا کرے، حرام ہے شیعہ کے لیے یہ سوال کرنا۔ بعض اوقات میرے پاس پہنچتے ہیں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے میں علی کی مظلومیت پہ رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شیعہ یہ سوچے، شیعہ نہیں سوچ سکتا جی۔ رسول جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں تقوم فی حدودہ، اے علی تو اللہ کی حدوں کو قائم کرے گا، فی اصعب امورہ، مشکلوں میں۔ میں نے ترجمہ بڑا نارمل کیا ہے، صعب کہتے ہیں مشکل کو، ھذا امر صعب۔ آپ عربی ملک میں رہتے ہیں، آپ کو تو ضروری نہیں ہے کہ میں ترجمہ زیادہ کروں۔ ھذا امر صعب، کہ یہ امر مشکل ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں صعب و مستصعب و اصعب، کہ یہ بہت ہی مشکل ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں علی میں تیرے حوالے وہ کر کے جا رہا ہوں اپنے رسالت کے کام، یعنی تم میرا اس میں مددگار ہے جو بہت مشکل ہے۔ گویا کہ رسول کی سب سے بڑی مشکل علی حل کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا خاموش ہیں، ممکن ہے آپ نے سمجھا ہو کہ کیسے رسول کی علی مشکل حل کریں، وہ بھی سب سے بڑی۔ رسول کی مشکل اپنی زندگی میں نہیں تھی، رسول کی مشکل اپنی زندگی میں نہیں تھی، اپنا تو کام کر دیا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا رسول تو نے سب کچھ کر دیا ہے، میں راضی ہوں تجھ سے۔ اب مشکل کیا تھی رسول کی سب سے بڑی، کہ بعد میں کیا بنے گا، بعد میں میرے کیا بنے گا، میری محنتوں کا نتیجہ کیا ملے گا، میری محنتیں کیسے بچیں گی، میری محنتیں کیسے پہنچیں گی۔ تو اس مشکل کو کس نے حل کیا ہے؟ علی نے کیا ہے، اولاد علی نے کیا ہے۔ توجہ فرمائے گا، پھر فرماتے ہیں والذی، رسول اب قسم کھا رہے ہیں، والذی، یہ قسم عام قسم نہیں ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے کہ واللہ، باللہ، ثم تاللہ، اس طرح قسم ہے، لیکن یہ قسم جو جب رسول کھاتے ہیں سمجھے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ فرماتے ہیں والذی بعث محمدن، اس بلند آواز میں درود پڑھیں رسول کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جس خدا نے محمد کو بھیجا بالحق نبیًا، حق نبی بنا کے، یعنی اپنی نبوت کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اور اپنے اور خدا کے رابطے کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں اس میں۔ پھر فرماتے ہیں ما آمنا بی من انکرا کا، اے علی وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا جو تیرا انکار کرے۔ یا علی، یہ حسین بیان فرما رہے ہیں نا۔ اگلا جملہ سنیے گا، فصاحت و بلاغت ہے، خدا قسم وقت ہوتا تو میں ایک ایک جملہ کھولتا۔ اگلا جملہ وَلَا أَقَرَّبِي مَنْ جَحَدَكَ، اس نے میرا اقرار ہی نہیں کیا جو تیری نفی کرے، جو تیری نفی کرے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ انکرا کا، اتنی عربی آپ جانتے ہیں انکار سے ہے۔ دوسرا ہے
نفی کرے. پہلا جملہ آمنا ہے کہ ما آمنا، وہ ایمان نہیں لایا. دوسرا جملہ اقرا یعنی اقرار نہیں کیا اس نے. ایمان کا تعلق ہے دل سے، اقرار کا تعلق ہے زبان سے. اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ کے یہ سمجھے کہ اللہ کو مان رہا اور مجھے مان رہا ہے اور تیری نفی کرے، جان لینا کہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا میرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی، یا علی. توجہ فرمائیے آپ نے، ماشاءاللہ. عقائد کے تصرف کا تماشا دنیا ہے، عقائد کے تصرف کا تماشا محشر جسے کہتے ہیں وہ عادل کی گلی ہے. واہ واہ واہ. محشر جسے کہتے ہیں وہ عادل کی گلی ہے. دوزخ تو ہے منکر کے منکر کا محلہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوزخ تو ہے منکر کے منکر کا محلہ. جنت کا جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. دل سے پکاریے تو ابھی ہو علاج دل. ہر درد لے دوا کی دوا ہے علی علی. حیدری. پیار سے بولو علی علی، پیار سے بولو علی علی، سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، مولود کعبہ علی علی، حسنین کا بابا علی علی، داماد پیغمبر علی علی، کعبے کا جوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، ولیوں نے پکارا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، داماد پیغمبر علی علی، داماد پیغمبر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، چکن ماسی علی علی، انسان کا راضی علی علی، پیار سے بولو علی علی. بلند کر کے نعرہ یا علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی عبادت کی آپ نے، خدا کی قسم فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے. قسم خدا کی. فرشتے جب بھی کبھی فرشتے مشکل میں پڑتے نہیں، ایسے جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں اپنا مقام بڑھانے کے لیے تو علی علی کی تسبیح کرتے ہیں. یا علی ادرکنی. یا ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا ہے. آدھی روایت ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی ہے. میں ایک مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. اس حدیث میں حسین نے ایک بات سمجھائی ہے آپ کو. نام حسین 10 منٹ نعرہ حیدری. یا علی ادرکنی. دیکھیے اگلا جملہ سنیے. ولا آمنا بی من کفر بکا. اے علی وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جو تیرا کفر کرے. پہلا جملہ کیا تھا کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جو تیرا انکار کرے. دوسرا جملہ کیا، اس نے میرا اقرار نہیں کیا جو تیری نفی کرے. پتا چلا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا بھی رہے، اقرار کرتا بھی رہے، اگر علی کی کسی مسئلے میں نفی کر دے، نفی چھوٹی سی بات ہوتی ہے. نفی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا. ایمان کا مسئلہ نہیں. مثلاً آپ نے کسی کی نفی کر دی کہ یہ نہیں میں مانتا، یہ نہیں ہے، یہی نفی ہے نا. آپ نے کہا یہ ایسا نہیں ہے. رسول نے کہا کہ عام آپس میں ایسا ایسا کہہ سکتے ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے. جس نے علی کے لیے کہا جو علی کہہ رہا ہے نہیں ہے تو سمجھ لے اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. یہ رسول نے
واقعاً اتنا واضح کر دیا ہے کہ علی کی نفی معمولی نفی نہیں، علی کی نفی میرے اقرار کی نفی ہے اور میری نفی خدا کی نفی ہے. لہذا یہاں زیادہ نہیں آپ کو معطل کرتا، آگے امور بہت عجیب و غریب ہیں. پھر رسول فرماتے ہیں وَأَنَّا فَضْلَكَ لَمِن فَضْلِي، اے علی تیری ہر فضیلت مجھ سے ہے، تیری ہر فضیلت مجھ سے ہے. اور یہاں مجھے جملہ یاد آتا ہے، اسی لیے بخاری شریف میں امام بخاری نے واضح طور پہ لکھا ہے علی منی و انا منہ، کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسین والی حدیث الگ ہے، یہ بخاری شریف میں علی منی و انا منہ. اب پھر اگر رسول فرما رہے ہیں کہ میری فضیلت کہاں سے ہے، وَأَنَّا فَضْلِي لِفَضْلِ اللَّهِ، کہ جو تیری فضیلت ہے ہر ایک وہ میری ہے، اور جو میری فضیلت ہے وہ اللہ کی فضیلت ہے. رسول نے کلمہ سمجھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. یا علی ادرکنی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پھر چھوٹا سا ٹکڑا میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ لمبا نہ ہو جائے، کیونکہ مصائب بھی مجھے پڑھنا ہے. ایک جملہ جو غور سے آپ نے سننا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ علی نے کون سی مشکل آسان کی ہے امت کی. کیوں علی مشکل کچھ ہے؟ یہ روٹی دینا، یہ پانی دینا، یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ دیا ہے نا، زمین میں رکھ دیا ہے نا، آسمان میں رکھ دیا ہے نا، پودوں میں رکھ دیا ہے نا، پہاڑوں میں رکھ دیا ہے. جاؤ جستجو کرو، حاصل کر لو. یہاں علی کو پکارنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. علی کو کب پکارنے کی ضرورت ہے؟ رسول فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یا علی ما خلقت الا لتعبد ربک، اے علی تو خلق ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ عبادت کرے اس کی. تجھے اللہ نے، میری عبادت پسند ہے خدا کو، آپ کی پسند ہے، وہ اس میں تو 100 خیال ہیں روز کے. ہمارا تو پتہ نہیں نجاست و طہارت کا بھی مسئلہ مشکوک ہو، اپنی طرف سے ٹھیک ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہو. اللہ کو جو عبادت پسند ہے، اللہ نے جو کہا قرآن میں بھی میں نے خلق ہی نہیں کیا سوائے عبادت کے، میری آپ کی نہیں. ہم تو سیکھے پتہ نہیں کتنی دیر بعد وہاں پہنچیں گے یا پہنچیں گے بھی یا نہیں، ہم تو حر کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں. اللہ جو فخر کرتا ہے نا کہ میرا عابد ہے کوئی، تو وہ علی کی ذات ہے. اب توجہ رکھیے گا، پھر اگلا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دینی ہے، وَلَا وَلِيُعْرَفَ بِكَ مُعَالِمَ الدِّينِ، اے علی تیرے ذریعے دین کے معالم جانیں گے لوگ، تیرے ذریعے دین جانا جائے گا. اب اگر کوئی دین رکھتا ہے تو اس دین میں علی نہیں ہے تو وہ دین کون سا دین ہے؟ اب یہ جملہ اب پھر فرماتا ہے وَيَصْلَحُ بِكَ دَارِيسِ السَّبِيلِ. اس کا ترجمہ میں نے بڑی مشکل سے لغت میں ڈھونڈا ہے، خدا کرے میں اس کو بیان کروں. اے علی تیرے ذریعے اصلاح ہوگی جو مدتوں کے بگڑے ہوئے ہیں ان کی. توجہ نہیں کیا آپ نے جملے پہ، توجہ نہیں کیا آپ نے. رسول فرما رہے ہیں علی تیرے ذریعے اصلاح نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا صرف کہ جو راستے سے بھٹکا ہوا اس کی اصلاح. داریس کیا لفظ ہے اس کا ترجمہ؟ کہ جو مدتوں سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہوگی، جو مجھ سے بھی کنٹرول نہیں ہو سکے. ہو گئے نا. اور یہ بھی بتایا رسول نے کہ یا علی جو تیرے مقابلے میں آئے گا وہ مدتوں سے بگڑا ہوگا.
یا علی ادرکنی، تیرے مقابلے میں آئے گا وہ، چاہے جس صورت میں بھی آئے، چاہے بکری پہ آئے، بکری ساتھ لے کے آئے، چاہے اونٹ پہ آئے، گھوڑے پہ آئے. توجہ فرمائیے آپ نے، یہ رسول نے حل کیا مسئلہ. اور میں کہا کرتا ہوں یہ کام علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اس میں تفصیل نہیں جا سکتا، مجبوری ہے. پھر اللہ اکبر یا پھر رسول فرمایا لقد ضل من ضل عنک، اے علی جو تجھ سے دور ہو جائے وہ ضلالت و گمراہی میں ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَن يَهْتَدِي إِلَى اللَّهِ مَن لَّمْ يَهْتَدِي إِلَيْكَ، اے علی وہ ہدایت پہ کبھی نہیں آ سکتا جو تجھ سے دور چلا جائے، جسے تیری ہدایت نہ ملے. یعنی جو تیرا وجود جس کے پاس نہ ہو، کبھی اللہ کی ہدایت لن یہتدی الی اللہ، کہ اللہ کی طرف وہ نہیں پہنچ سکتا جو علی کے بغیر پہنچے گا. پھر فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو، لن یہتدی، پھر فرماتے ہیں وَإِلَىٰ وِلَایَتِكَ، اور تیری ولایت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. پھر کہتے ہیں اللہ تعالی وَلَقَدْ أَمَرَنِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. توجہ فرمائیے گا کیا حکم دیا ہے، اِذَا افْتَرَضَ مِنْ حَقِّكَ مَفْتَرَضَهُ مِنْ حَقِّي، ہر وہ حق جو مجھ پر، میرے لیے امت پر واجب ہے، وہ حق علی تیرے لیے بھی امت پر واجب ہے. یعنی ہر وہ حق جو مجھے حاصل ہے امت کے لیے وہ تجھے بھی حاصل ہے. اب حق کے طلاق بھی آ جاتا ہے. یا علی، سمجھ ہے نا آپ. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ حَقَّكَ لَمَفْرُوضٌ عَلَى مَنْ آمَنَ بِي، سب کے اوپر، اس کے اوپر واجب ہے جو مجھ پر ایمان لائے تیرا حق ضرور ادا کرے، تیرا حق ضرور ادا کرے. پتہ چلا جس نے حق نہیں نہ دیا، اس کے بعد رسول فرماتے ہیں ذرا اس کو میں نے آرام سے پڑھنا ہے، ترجمہ فوری کر دوں گا، لفظ نہیں بولتا، عربی کا ترجمہ کروں گا. وَلَوْلَا کا، اے علی اگر تو نہ ہوتا، لم یعرف، ترجمہ نہیں، اگر علی تو نہ ہوتا اللہ کا لشکر پہچانا نہ جاتا. ہے قرآن کی آیت یہ بھی، سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ کے بعد فوراً جو آیت کسی کے ذہن میں ہے تو کیا ہے وہ بولا، انا حزب اللہ غالبون. ہاں یہ رسول نے لفظ استعمال کیا قرآن کا. سمجھ گئے آپ کہ تیرے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کا لشکر. اگر آج کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لشکر والا کہے تو اس کی پہچان رسول کہہ رہے ہیں علی ہے. اس کی پہچان کیا ہے، علی ہے. کہے کوئی میں اللہ کا لشکر ہوں، تو اگر علی نہیں ہے تو وہ اللہ کا لشکر نہیں ہو سکتا، شیطان کا لشکر ہوگا وہ. توجہ رکھیں، پھر جملے کو دہراتا ہوں، تیرے ذریعے اللہ کا لشکر پہچانے جائے گا. یہ شرک نہیں ہے، لشکر اللہ کا ہے، پہچان علی ہے اس کی. لشکر اللہ کا ہے، پہچان علی ہے اس کی. یعنی جو بھی علی کو دیکھ لے گا جہاں پہ وہی اللہ کا لشکر ہوگا.
اور جو بھی علی کی مخالفت میں ہوگا وہ شیطان کا لشکر ہوگا. پھر کیا توجہ فرمائیے گا اگلا جملہ وَبِكَ يُعْرَفُ عَدُوُّ اللَّهِ، اور تیرے ذریعے اللہ کا دشمن پہچانا جائے گا. جس طرح اللہ کا لشکر بھی تیرے ذریعے پہچانا جائے گا، اسی طرح اللہ کا دشمن بھی تیرے ذریعے پہچانا جائے گا. یعنی جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا تیرا بھی دشمن ہوگا، اور جو تیرا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُلْقِ بِوِلَایَتِكَ لَمْ يُلْقِ بِشَيْءٍ، جو تیری ولایت سے ملاقات نہ کر کے گیا ہوگا اس کے پاس کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی. خدا اس سے ملاقات ہی نہیں کرے گا، خدا اس سے ملے گا ہی نہیں. تم یہاں خدا کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہو. رسول کہہ رہے اے علی تیری ولایت لے لی تو مجھ سے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اگر تیری ولایت کے بغیر آئے گا نہ مجھ سے ملاقات ہوگی نہ اللہ سے ملاقات ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی، یہ روایت پڑھی، یہ حسین کہہ رہے ہیں. اگر یہ حسین نہ کہتے عزیزو خدا کی قسم میری جرأت نہیں تھی کہ میں یہ جملے بولتا. کبھی میری جرأت زندگی میں نہ ہوتی. میری زبان ابھی بھی دیکھیے گا چل نہیں سکے گی. جملے حسین کے ہیں، ترجمہ کروں گا بس، چل نہیں سکے گی صحیح سے. یہ حسین نے کہے ہیں، ادھر ہی ہے اس کی شان، بس سمجھ جائیے گا. لقد انزل اللہ عز وجل یا ایھا الرسول، یہ آیت ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. کہا تھا نا غدیر حسین کی زبان سے ہے. پھر فرماتے ہیں من ربک یعنی فی ولایتک یا علی، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے نا مجھ پہ حکم وہ اے رسول پہنچا دو. اللہ نے کہا کیا تمہاری رب کی طرف سے، کیا اے علی تیری ولایت. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر اے رسول تم نے نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب رسول کیا فرما رہے ہیں، عربی سمجھیے گا وَلَوْ لَمْ أُبَلِّغْ، اگر میں اس کو نہ پہنچاتا. امت کی بات نہیں ہے کہ امت نہ مانے، نہ 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 بالکل نہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ امت نہ مانے، ملت نہ مانے، لوگ نہ مانے. اب نکل گئے رسول، اس سے آگے چلے گئے، وہ پیچھے بیان کر دیا رسول نے. اب فرما رہے کہ اگر میں وَلَوْ لَمْ أُبَلِّغْ، اگر میں اس کو نہ بیان کروں مَا أُمِرْتُ بِهِ، جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی تیری ولایت کا، من ولایتک لَحَبِطَ عَمَلِی، کہ اللہ میرے عمل کو حبط کر لے گا. رسول کہہ رہے ہیں، حسین کی زبان ہے. اگر میں نے عرض کیا کہ میں یہ جملہ جرأت نہیں رکھ سکتا کہ میں بیان کروں، ممکن ہے میں ویسے بیان کرتا تو آپ کہتے مولانا نے آج زیادتی کر دی ہے، تجاوز کر دیا ہے. یہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اگر، رسول کہتے ہیں کہ میرے جد نے کہا کہ اگر میں نہ پہنچاؤں تو اللہ میرے اعمال کو حبط کر لے گا. پھر رسول اس کو آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی خاموشی کے لیے پھر جملہ بیان فرمایا وَمَن لَقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ وِلَایَتِكَ، اے علی جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے گا تیری ولایت کے بغیر فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَعَدًا يُنْجِزُولِي، کہ اس کے ایسے اعمال حبط ہوں گے کہ میں بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا. یا میں بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا. پھر فرماتے ہیں وَمَا أَقُولُ إِلَّا قَوْلَ رَبِّي، کہتے ہیں کہ جو میں نے یہ سب کچھ کہا ہے نا یہ میری باتیں نہیں ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ اپنے رب کے قول سے کہتا ہوں. ان الذی اقول لمن اللہ عز وجل انزلہ فیکا، جو علی تیرے لیے اللہ نے نازل کیا ہے وہ میں نے کہا ہے. رسول نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. دل تھا کہ ایک روایت اور بیان کرتا لیکن ٹائم میرا تمام ہو چکا ہے. وہ روایت جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، حسین نے کائنات کو اس زمانے میں
दिखाया था हुसैन के बाबा ने, और हुसैन भी तशरीफ फरमा थे, कि ये जो पूरा अमल है ना पौधे बनने का, पौधे कैसे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे फूल लगते हैं, कैसे सब कुछ होता है, अली ने दिखाया था। आज तो कश्फ किया ना साइंस ने, तो लिख दिया है जिसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं आप, कि पत्ते कैसे निकलते हैं, ग़िज़ा कैसे मिलती है, कौन सी ग़िज़ा मिलती है, ये अली ने घर बैठ के सहन में बताया था। टाइम नहीं है लेकिन मैं बयान कर देता हूं, अगर मुझे आप टाइम ले देते हैं तो। यार मुख्तसर पढ़ूंगा, अरबी नहीं ज्यादा पढ़ूंगा ताकि टाइम बच जाए। तो बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े अहले बैत की जात पे। मौला हुसैन कहते हैं कि कुन्ना कऊदन ज़ात यौमिन इंदा अमीरुल मोमिनीन, कि एक दिन हम सहन में अमीरुल मोमिनीन अपने जद बाबा के पास बैठे हुए थे। हा हुनाका शजरतुन रुम्मानिन याबिसतुन, कि वहां पे एक अनार का दरख्त खुश्क हो चुका था। वहां अनार का दरख्त खुश्क हो चुका था, तो टूट गया हुआ था, बिल्कुल छोटा सा एक वो झाड़ी जिसे कहते हैं वो रह गया था। उसके बाद फरमाते हैं इज़ दखला अलैहि नफरुन मिन मुबग़िज़िही व इंदहु कौमुन मिन मुहिब्बिही, चंद फर्द सलमान के साथ दाखिल हुए, कुछ अली के मुहिब थे, कुछ अली के बुग़्ज़ वाले थे। ये कमाल अली है कि बुग़्ज़ भी रखे, जब मसला पूछना हो अली के पास आ जाता है। जब मुश्किल में पड़े मुश्किल कुशा के दरवाजे पे आ जाते हैं। ये कमाल अली है, ये जमाल अली है, बल्कि मैं इससे बढ़ के कहूंगा ये कमाल खुदा और जमाल खुदा है। आप लर्जिए नहीं, खुदा का जमाल किसी ने देखा है? कोई देख सकता है? कमाल खुदा देख सकता है? किसी को नजर नहीं आएगा, कोई हिम्मत नहीं रखता, कोई ताकत नहीं रखता, वो नजर आएगा तो औलिया अल्लाह में सर फहरिस्त अली की शक्ल में नजर आएगा। या फिर फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, फसल्लिमू फअमरहुम बिल जुलूस, के उन्होंने सलाम किया अली को, अली ने कहा बैठ जाओ। जब बैठ के फ़काल अली इन्नी, इसको मैं अरबी को अब बंद करने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए रवायत यही है। तवज्जो फरमाएं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। कहते हैं बैठ जाओ। जब बैठे तो उस वक्त अली ने, दोनों बैठे हैं, कौन? मुहिब भी मुबग़िज़ भी, और हुसैन पास हैं। कहते जब मैं बैठा हूं तो उस वक्त अली ने कहा कि ये दरख्त की तरफ देखो। क्या करो? दरख्त की तरफ देखो। जब सब ने दरख्त की तरफ देखा तो वो खुश्क था। जब दूसरी नजर कहा अली ने इस पे करो, अली ने नहीं की नजर, अली ने नहीं नजर की, कहा तुम देखो। जब दूसरी नजर उन्होंने की, जमीन से मुरक्कबात जमा होते हुए नजर आए। उस दौर की बात है, अब आपने साइंस में पढ़ लिया तो आपको अजीब नहीं लग रहा। उस वक्त सारे मुरक्कबात जमीन से नजर आए जमा होते हुए। जमा होने के बाद अलग अलग बोल बोल के, अलग अलग के मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, चढ़ने लगे जड़ों को ताकत दी उन्होंने। देख रहे हैं ये सब, जड़ों को ताकत दी, जड़ों से तने में आए, तने से शाखों में आए, शाखें बढ़नी शुरू हुई, शाखें बढ़ी, शाखें बढ़ के हरी होनी शुरू हुई। हरी होने के बाद उस पे पत्ते आने शुरू हुए, पत्ते आने जो शुरू हुए, जहां जहां से ग़िज़ा, जो जो ग़िज़ा जा रही थी, जो जो रंग फैला रही थी, वो वाज़े कर रहा था। तो वजह फरमाइएगा, जब सब कुछ नजर आ रहा था, उसके बाद जब ऊपर पहुंचा है, फिर उसके ऊपर फूल लगने शुरू हुए। जब फूल लगे तो फिर उसके बाद अनार लगने शुरू हुए।
توجہ فرمائیے آپ نے. درخت بن گیا, انار لگ گئے. اور آپ کو پتہ ہے فطرت انسانی ہے کہ جب تازہ تازہ پھل لگاؤ ہو بھی زبردست قسم کا تو انسان کا خود ہی دل چاہتا ہے کہ اس کو نوش کرے, اس کو کھائے. تو اس وقت روایت ہے, جملہ ہے روایت کے, ادھر ادھر سے جملہ نہیں پڑھ رہا کہ عربی میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تو کہ وقت نہیں میرے پاس. اسی وقت موالیوں نے ہاتھ بڑھایا, انار نیچے جھکا. جملہ ہے روایت کے, انار نیچے جھکا تاکہ آگے نہ چلا جائے, تاکہ ان کا ہاتھ مس نہ ہو جائے اس سے. انار نیچے جھکا. حسین کہہ رہے ہیں کہ انار جب نیچے جھکا تو توڑ کے کھا لیا. اور کھایا بھی کیسے؟ انار سخت ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہاتھ سے توڑا, اسے کھول کے کھا لیا. جب دوسروں کا بھی دل چاہا, بالآخر دل تو ہے نا, دونوں بیٹھے تھے نا, دل تو تھا. جب دوسروں کا دل چاہا تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا, انار آگے چلا گیا. قسم سے اس میں لکھا ہوا ہے. حسین کہتے ہیں انار آگے چلا گیا. کبھی امیر المومنین کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی انار کی طرف دیکھتے ہیں. جب انار کی مشکل ہے تو امیر المومنین سے دل سے کہہ رہے ہیں مولا کہیں یہ نیچے آئے ہم بھی کھائیں. تو کیا ہوا؟ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ ہاتھ میں نہیں آ رہا, جملہ فرمایا, حدیث کا آخری جملہ ہے, فرمایا کہ دیکھو یہ ولایت کی نظر سے درخت بڑا ہے. یا علی, یا علی, یہ ولایت کی نظر سے جو ہے آگے بڑھا ہے. اب اسے وہی کھائے گا جو میری ولایت کا اقرار کرے گا. یا علی, یہ وہی کھا سکے گا جو میری ولایت کا اقرار کرے گا, کیونکہ یہ ولایت کی نظر سے بنا ہے, ولایت کے حکم سے بنا ہے. اگر میرا اقرار کر لو گے انار نیچے آ جائے گا, اگر انکار کرو گے اور دور چلا جائے گا. عزیزان محترم, یہ اس وقت حسین نے بیان کر دیا کہ سائنس میں آج آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتنی تحقیق کی ہے سائنس نے. علی نے دکھا دیا, علی نے دکھا دیا. روایت کے جملے ہیں, میری مجبوری تھی میں پڑھ نہیں سکا عربی. ایک جملہ بس حسین کا آپ کے لیے, صرف ایک جملہ تبرک کے طور پہ, آپ کے اور میرے اخلاق کے لیے, آپ کو اور مجھے حسینی بنانے کے لیے. کیا جملہ حسین کا؟ یا ایھا الناس نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم ولا تحتسبوا بمعروف لم تؤجلوا واکسبوا الحمد بالنجح ولا تکتسبوا بالمطل ذما فمهما يكن لأحد عند أحد صنية له رأى أنه لا يقوم بشكرها فالله له مكافاته. اس کا صرف ترجمہ وہ بھی ایک جملے کا, سب کا نہیں. امام ہمارے درمیان ایک بہت بڑی مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کے حق میں نیکی کریں تو ہمیں اگر وہ اچھا صلہ نہ دے تو آئندہ ہم قصد کر لیتے ہیں, قسم کھا لیتے ہیں ہم نے نیکی نہیں کرنی ہے نا. ایسا ہم کو اتنے ولی بھی نہیں ہیں, دل ہے بالاخر, لیکن امام چاہتے ہیں کہ اس وادی سے نکلو, ہمارے پیچھے آؤ, حسینی بنو. جملہ ہے حسین کا, ترجمہ صرف کروں گا کہ اگر تم کسی کے حق میں نیکی کرو اور وہ تمہیں صلہ نہ دے, ہم تو ویسے ہی سلام چاہتے ہیں ہر وقت کہ میں نے اس کا ویزا لگوایا ہوا, میں نے اسے یو اے میں سیٹ کیا ہوا ہے, یہ ہوتا کون ہے مجھے سلام کے بغیر گزر جائے. یہ تو ویسے ہی فضول سی بات ہے, یہ تو ویسے ہی فضول ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کے حق میں نیکی کرو, خوبی کرو اور وہ صلہ نہ دے بلکہ الٹا تمہیں نقصان پہنچا دے تو دل پہ نہ لینا. میں حسین کہہ رہا ہوں, حسین کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کہہ رہا ہوں کہ دل پہ نہ لینا, بلکہ میں حسین کہہ رہا ہوں اللہ خود اسے اتنی مشکل میں گرفتار کرے گا. تم بد دعا نہ کرنا, تم نہ کچھ کہنا. لہذا عزیزان محترم, نیکی کریں, بھول جائیں,
حسین کا یہ جملہ ایک کافی ہے آپ کے لیے، پوری حدیث ہے وہ کہ جو حسین زندگی بنا کے دے رہے ہیں. کل انشاءاللہ شام کو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، کل دوپہر میں نہیں، ضرور آئیے گا، پوری وہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. لہٰذا حسین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں نیکی کرو بھول جاؤ، بلکہ کیا کرو، مشکل ایجاد کرے دل پہ نہ لینا. کیا کرنا کہ چھوڑ دینا خدا پہ، خدا خود اس کو مشکل میں گرفتار کر گیا. حسین کے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ مرکز آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، یہاں علماء آتے ہیں، یہاں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کی ہمتوں اور طاقتوں سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، خدا آپ کو اس کا صلہ دے گا. حسین خدا کی قسم کسی کا رکھتے نہیں ہیں. حسین کے نام پہ یہ جو بچے اٹھیں گے، یہ والنٹیئر، ان کو کی میری وجہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے. زینب آپ کو اس کا اجر دے. یاد رکھیں، آج میرا دل ہے جس طرح فضائل سنے ہیں، یہ رونے کی رات ہے. زینب کو بھی موقع انہی دنوں میں ملا تھا رونے کا. عزادارو، کل زینب کربلا پہنچی تھی. کل کا دن کیسے پہنچی تھی وہ میں کل ظہر کو بتاؤں گا. کیا حالت تھی زینب کی وہ کل ظہر کو بتاؤں گا. کس طرح بی بی کربلا پہنچی تھی. عزادارو، آنسوؤں کو روکنا نہ. امام زمانہ ایک دعا مانگتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. مولا فرماتے ہیں انی ادعو، میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے جد حسین پہ روتا ہے. خدا کی قسم جس دن سے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے نا امام زمانہ کا، تو میں دل میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا، ہماری نمازیں ناقص ہیں، ہمارے روزے ناقص ہیں، ہمارے عمل ناقص ہیں، ہم میں ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، احسان ہوگا، منت ہوگی، لیکن حسین کے غم میں جب ہم روتے ہیں نا، نہ منت ہے. کیوں منت نہیں ہے؟ کیونکہ قاتل کی منتیں کرتا رہا نا. عزاداروں، اگر امام کے وقت کے امام کی دعائیں لینا چاہتے ہو نا تو شب اربعین ہے، کل امام نے بھی وہاں جانا ہے اپنے جد حسین کے پاس. کل زینب نے بھی وہاں جانا ہے، کل سکینہ نے بھی وہاں جانا ہے. دفتر ہوگی عباس کے ہاتھ میں. میرا عقیدہ نہیں کہتا حسین ہم کو بھول جائیں گے. کریم ہے حسین کی ذات، لیکن ایسا رونا، ایسا گریہ کرنا کہ بی بی کہے کل حسین کے پاس، حسین میں ایسے مومن شارجہ میں دیکھ کے آئی ہوں جو 1300 کچھ سال بعد بھی تجھ پہ ایسے رو رہے ہیں جیسے بری عورتیں اپنے جوان بیٹوں پہ روتی ہیں. عزاداروں، اگلے سال اللہ جانے یہ سانس رہے یا نہ رہے، خدا جانتا ہے. اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو ہر مجلس کو. میں آج آپ کے سامنے وہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں کو جو زینب کو بڑا پسند تھا. زینب اسی لیے آئی تھی کربلا 40 کو. عزاداروں، میں وہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جو رسول نے پڑھے ہیں.
मैं वो मुसाहिब पढ़ना चाहता हूँ जो ज़हरा ने पढ़े हैं, मैं वो मुसाहिब पढ़ना चाहता हूँ जो खुद हुसैन ने पढ़े हैं। अज़ादारों, ज़हनों को तैयार कर लेना, आंसुओं को रोकना ना। मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ मुंतज़मीन से भी कि मैंने बड़ी देर कर दी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मजलूम की थोड़ी सी शहादत पढ़ने दो। मौला हुसैन का जीन से ज़मीन पे आना पढ़ने दो। बड़े हौसले से सुनना, क्योंकि शिम्र बड़े आराम आराम से हुसैन को ज़िबा करता रहा है, जल्दी ज़िबा नहीं किया उसने। जल्दी ना करना। मुझे पता है कि कब तक हम कैसे ज्यादा नहीं रो सकते, हमारे आंसू खुश्क हो जाते हैं। आंसू देगी भी सैयदा और लेगी भी सैयदा। अज़ादारों, हुसैन जब पहुंचे ना करबला 2 मुहर्रम को, मजलूम करबला ने, ज़ैनब महमल में है, हुसैन घोड़े की जीन पे है, एक मरतबा इशारा किया अपने जुमलों ने। हुसैन ने जो मुसाहिब पढ़े हैं वो चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। हुसैन ने कहा, हा हुना मुहत्तो रिहालना, कि यहां हमारे खैमे लगेंगे। बीबी सुन रही है एक एक जुमला। हा हुना सफकुद्दिमाए ना, कि यहां हमारा खून बहेगा। इशारा करते जाते हैं। तीसरा जुमला हुसैन कहते हैं कि ये वो जगह है कि जहां मेरा अली अकबर गिरेगा। ये वो जगह है जहां कासिम की लाश पामाल होगी। ये हुसैन के जुमले। फिर कहते हैं ये वो जगह है कि जहां मेरा अली असगर को तीर लगेगा। फिर आखिर में कहते हैं ये वो जगह है जहां गरीब हुसैन, मैं हुसैन जीन से जमीन पे आऊंगा। फिर कहते हैं ये वो जगह है जहां मुझ मजलूम के गले पे खंजर चलेगा। ज़ैनब की गिरिए की आवाज महमल से आ रही थी। अगला जुमला सुनोगे। ये सब नौजवाना ने बनी हाशिम, जवाना ने बनी हाशिम, अब्बास अली अकबर सुन रहे हैं ये सारे जुमले। हुसैन मुसाहिब पढ़ रहे हैं। रवायत है कि ये सुन रहे हैं, सब सुनते गए, लेकिन अभी तक किसी का आंसू नहीं आया था। सब खड़े थे, सुन रहे थे मौला की बात गौर से। आखिरी जुमला जब हुसैन ने बोला ना, उस वक्त तड़प गए सारे। वो जुमला क्या है? मौला इशारा करके कहते हैं, हा होना हतको हरीमुन हरीमिना, कि ये वो जगह है जहां हमारे हरीम की हतक होगी। ये वो जगह है जहां खैमों को आग लगा दी जाएगी। ये वो जगह है जहां ज़ैनब की चादर उतारी जाएगी। ये वो जगह है जहां सकीना को तमाचे लगाए जाएंगे। अब्बास ने कैसे सुना होगा? अब्बास तड़प गए, अब्बास तड़पने लगे, अली अकबर तड़पने लगे। कहा मौला अभी इजाजत दे, ये किसकी जुर्रत है कि हमारे हरीम की तरफ कोई देख भी सके। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी और गम में ना रुलाया ज़ादारो। मुझे माफ कर देना, पूरा मुसाहिब पढ़ लेने देना, क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश है, ये शफा मिलती है मुझे भी आपको भी। खुदा कसम है दुआएं मुस्तजाब होती है। अज़ादारो, मैं देर नहीं ज्यादा करूंगा, क्योंकि ज़ैनब बड़े इंतजार में खड़ी थी। एक मर्तबा हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा। जब देखा ना हुसैन ने, तो अरब का रवाज था कि जब भी कोई सरदार दाएं बाएं देखता था तो उसके गुलाम भी आ जाते थे। अगर गुलाम नहीं होते थे, उसका जवान बेटा आ जाता था।
حسین نے دیکھا نا میرے لیے کوئی سواری لائے، حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا، غلام تو تھے نہیں، حبیب مارے گئے، حر مارا گیا، زہیر مارے گئے۔ پھر حسین کے ذہن میں آیا بھائی، دیکھا کہ بھائی بھی فرات کے کنارے پہ سو رہا ہے بازو کٹا کے۔ پھر ایک مرتبہ علی اکبر کو یاد کیا، کہا کہ علی اکبر ہوتا میرا بیٹا میرے لیے گھوڑا تو لے کے آتا، میں سوار ہو جاتا۔ جب غریب زہرا نے دیکھا کہ کوئی نہیں رہا، اکیلا گھوڑے پہ اللہ جانے کیسے سوار ہوا، سوار ہو کے خیام کے دروازے پہ پہنچا۔ جب خیام کے دروازے پہ پہنچا نا مولا، دونوں ہاتھ سید الشہداء نے اپنے ماتھے پہ رکھے ہیں۔ روایت ہے کہ یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ۔ ایک مرتبہ حسین نے سب بیبیوں کا ایک ایک کر کے نام لیا، اکٹھا سلام کیا۔ عرب میں یہ ہے کہ جب اکٹھا سلام آئے نا تو پتہ چلتا ہے اس کا آخری وقت ہے۔ جب زینب نے یہ سنا نا تو فضا سے کہا فضا جلدی جاؤ، جلدی خیام کے دروازے پہ جاؤ، حسین سے کہو بہن انتظار کر رہی ہے، جلدی خیام میں آؤ۔ مظلوم کربلا سیدہ کا لال جب خیمے میں داخل ہوا ہے نا، میں مختصر کر رہا ہوں کہ لباس مانگا ہے حسین نے۔ کون سا لباس مانگا ہے؟ جو ماں زہرا بنا کے گئی تھی۔ لباس مانگنے کے بعد روایت میں ہے لباس کو جگہ جگہ سے پارا پارا کیا ہے، جگہ جگہ سے پارا پارا کیا ہے۔ زینب پوچھتی ہے بھیا لباس پارا پارا کیوں کرتے ہو؟ روایت ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ اے زینب میں نہیں چاہتا کہ نانا کی امت کے پاس کوئی بہانہ ہو کہ وہ یہ کہے حسین کا لباس اچھا تھا اس لیے ہم نے لوٹ لیا تھا۔ میں لباس کو بھی پارا پارا کر کے پہن رہا ہوں تاکہ میرا کم از کم لباس کو نہ لوٹے یہ۔ عزادارو، زینب نے حسین سے کہا حسین ایک الگ خیمے میں آؤ۔ زینب کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ روایت یہ ہے کہ سامنے حسین کو بٹھا لیتی ہیں۔ میں نے خود روایت پڑھی ہے، ایک مرتبہ بی بی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے، حسین کا پورا چہرہ پڑھتی ہے۔ کون سا چہرہ پڑھتی ہے؟ کہ جس میں کہیں علی اکبر کا خون لگا ہوا تھا، کہیں علی اصغر کا خون لگا ہوا تھا، کہیں پہ قاسم کا خون لگا ہوا تھا، کہیں پہ عباس کا خون لگا ہوا تھا۔ گویا کہ زینب سارے شہداء کی زیارت کر رہی تھی، آخری دفعہ علی اکبر کو دیکھ رہی تھی، آخری دفعہ علی اصغر کو دیکھ رہی تھی حسین کے چہرے سے۔ حسین کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہی تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ منظر دیکھ رہی تھی جو خیام کے باہر حسین دیکھ کے آئے تھے اور حسین کی آنکھوں میں تھے۔ زینب نے سب کچھ پڑھ لیا حسین کی آنکھوں سے۔ ایک مرتبہ کہا بھیا اپنے گلے سے ذرا کپڑا تو ہٹاؤ۔ جب حسین نے کپڑا ہٹایا نا، زینب نے بوسے دی ہیں۔ بوسے دیے جب ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ کیوں بہن بوسے دیتی ہو؟ کہا کہ مجھے ماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین آئے نا آخری وقت تو حسین کے گلے پہ بوسے دینا۔ عزادارو، میں مختصر کرتا ہوں۔ حسین نے کہا مجھے بابا نے وصیت کی تھی۔ کہا کیا وصیت کی؟ کہا اپنے شانوں سے ذرا چادر تو ہٹاؤ۔ جب چادر ہٹی ہے شانوں سے،
حسین نے بوسے دیے بہن کی شانوں پہ دے کے کہتے ہیں کہ بابا نے کہا تھا اے حسین ایک وقت آئے گا کہ انہی شانوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، کبھی شام کے بازار میں، کبھی یزید کے دربار میں زینب کو یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، شرابی کے دربار میں خطبہ دینا پڑے گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین چلے ہیں، چلنے لگے ہیں نا جب، تو ایک خیمہ ہے جو کربلا گئے اور دیکھ کے آئے، یہ نقشہ بالکل صحیح ہے، آخر میں ایک خیمہ ہے، میرے مولا حسین اس خیمے میں جاتے ہیں، وہاں 25 سال کا ایک ضعیف ہے، بیمار ہے، جو بستر پہ ہے، آنکھیں بند ہیں، غشی تاری ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ رکھا جناب سجاد کی پیشانی پہ، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں غریب کہاں سے آ رہا ہے، یہ جملہ ہے تاریخ کا۔ اس سے پہلے کہ سجاد زیادہ سوال کرتے، پوچھتے رہے، جب پوچھا کہ علی اکبر کہاں مارے گئے، حسین نے بڑا مختصر کیا یہاں، جملہ بولا کہ مردوں میں یا میں باقی ہوں یا تم باقی ہو۔ علماء لکھتے ہیں حسین نے یہ کیوں کہا تھا، اس لیے کہ سجاد کہیں علی اصغر کا نہ پوچھ لے۔ عزادارو، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس منزل بے منزل میں تمام کر رہا ہوں، آپ کی زحمت کو جانتا ہوں، اللہ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ حسین چلنے لگے ہیں، پھر حسین نے جملہ ہے تاریخ کا، بائیں دیکھا دائیں دیکھا۔ جب بھی حسین سوار ہونا چاہتے تھے نا پہلے سے، تو عباس ایک رکاب پکڑتے تھے، دوسری رکاب علی اکبر پکڑتے تھے، حسین سوار ہوتے تھے، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا، پیچھے سے آواز آئی کہ بھیا میں جو ہوں میں سوار کرواؤں گی۔ حسین کو اللہ جانے کیسے سوار کرایا زینب نے، اتنی غربت آ گئی کہ زینب کو بھائی کو سوار کرانا پڑا گھوڑے پہ۔ عزادارو، چلنے لگے نا حسین، ذرا چھوٹی چھوٹی اولاد والوں غور سے سننا، روایت بالکل درست ہے، میں نے کئی مصادر میں پڑھی ہے، تحقیق کی ہے میں نے۔ عزادارو، جب چلنے لگے ہیں نا، تھوڑا آگے گئے ہیں تو ذوالجناح رک گیا ہے۔ جب ذوالجناح رکا ہے نا، مولا نے کہا کہ ذوالجناح چلو، ایک طرف کی زحمت ہے دوسری طرف کی نہیں ہے، کیوں نہیں چلتے؟ مجھے پتا ہے تم پیاسے ہو، مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو۔ ذوالجناح زبان بے زبانی سے نیچے اشارہ کرتا ہے سمو کی طرف، مولا جھک کے دیکھتے ہیں 4 سال کی حسین کی سکینہ جو سینے پہ سوتی تھی، ایک مرتبہ سمو کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتی ہے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، آج تک جو ابھی تک مقتل میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، حسین نے جب دیکھا نا تو بی بی نے دیکھا کہ بابا نے میری طرف دیکھا ہے، دوسری مرتبہ روایت ہے کہ ہاتھ آگے کر کے کہتی چھوٹے چھوٹے ہاتھ کہ بابا مجھے پتا ہے بڑی مشکل سے سوار ہوئے ہو، ایک مرتبہ سکینہ کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ روایت ہے کہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ نے کہا بابا اب ایک اور رحمت کرو، زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ مولا زمین پہ بیٹھے ہیں، روایت لکھتی ہے بی بی نے گلے میں دونوں ہاتھ ڈال دیے، کہا بابا مجھے سینے سے لگا لو، سینے سے لگایا، کہا کہ بابا تھوڑی سی خاک لے کے میرے سر میں ڈال دو، میں دیکھوں کہ یتیم کیسے ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے دادارو. خدا آپ کو جزائے خیر دے. بی بی آپ کی حفاظت کریں. بہت بڑی عبادت ہے خدا کی قسم. عزادارو اللہ جانے مظلوم کربلا نے جب گھروں سے نکلتے ہو نا تو خاص طور پہ بچیاں جب کہتی ہیں, کسی کی کوئی 4 سال کی اگر بچی ہے نا تو اسے بڑا پتہ ہے تمہیں تو واپس بھی آنا ہوتا ہے. ابھی بھی پردیس میں بیٹھے جب گھر سے آئے تھے نا تو کیسے تڑپتی ہیں بچیاں. اللہ جانے مظلوم کربلا تڑپتی سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے کیسے چلے ہیں. عزاداروں میں زیادہ نہیں پڑتا اس سے, مومنوں کے دل برداشت نہیں کرتے. میں مضمون چھوڑ دیتا ہوں. میں اس منزل پہ آ جاتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہر طرف سے تیر برسنے لگے ہیں, تلواریں برسنے لگی ہیں. روایت ملتی ہے کہ عمر سعد نے ہرملے سے کہا کہ ہرملہ ایک دفعہ پھر تیری ضرورت ہے. مختار کی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ہرملہ نے اسی طرح کا تیر جو علی اصغر کو مارا تھا, 6 شعبہ تیر تھا, زہر میں بجھا ہوا تھا, اپنی پوری طاقت سے ہرملہ نے حسین کی طرف چھوڑا. حسین کی دل میں آ کے وہ تیر لگا. حسین زین پہ رک نہ سکے. عزادارو اگر دائیں جھکتے ہیں تو دائیں تلواریں ماری جاتی ہے, اگر بائیں جھکتے ہیں تو بائیں تلواریں ماری جاتی ہیں. ایک ظالم نے زہرا کے لال کو ایسا نیزہ مارا, زہرا کا لال زمین زین پہ سنبھل نہیں سکا. گھوڑا دوڑنا شروع ہوا. جب زلجلہ دوڑتا رہا 13 قدم کے بعد زلجلہ کو پتا چلا کہ میرا سوار اتر گیا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ڈاکٹر علی قائمی اپنی کتاب منہاج الدموع میں لکھتے ہیں, کتاب کا نام لے رہا ہوں, جب زلجلہ کو پتا چلا نا میرا وارث اتر گیا ہے, زلجلہ واپس آیا. واپس آ کے ایک مرتبہ اپنے سر کو, اپنی پیشانی کو سید الشہداء کے قدموں میں رکھ دیا. قدموں میں رکھنے کے بعد زبان بے زبانی میں کہتا ہے, مولا اپنی مرضی سے اترے ہیں یا میری غلطی سے اترے ہیں. حسین کہتے ہیں نہ تیری غلطی سے اترا ہوں نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں. مجھے نانا کی امت نے بڑے عجیب رنگ میں زین سے اتارا ہے. کتنی دیر تلواروں پہ تھا, تیروں پہ تھا, نیزوں پہ تھا. عزادارو آخری زحمت ہے, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آخری منزل برداشت کر لینا. اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے, سیدہ تمہارا پرسہ قبول کرے. آخری منزل میں نے جو روایتوں میں پڑھی ہے, جو کربلا گئے ہو وہ دیکھ کے آئے ہو. حسین کی قبر ایک جگہ ہے, مقتل گاہ دوسری جگہ ہے. اکثر سوال کرتے ہیں جہاں حسین زین سے زمین پہ آئے تھے وہاں شہادت نہیں ہوئی مولا کی, وہاں خنجر نہیں چلا. جب سانس لے لو, ابھی پانی بھی پیو گے, کھانا بھی کھاؤ گے, لیکن میں اب وہ پڑھنے لگا ہوں کہ جو گلا بھی پیاسا تھا, خنجر بھی کند تھا. عزادارو ایک مرتبہ حسین جب زمین پہ آئے نا, حسین کے خون بدن سے رس رہا ہے. اتنا خون رس گیا کہ حسین سے اب اٹھا نہیں جا رہا. عزادارو روایت ہے کہ حسین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. لال زہرا اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے, بطول کا بیٹا اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. میں نے دیکھا, علماء نے لکھا ہے کہ حسین 2 وجہوں سے اٹھ نہیں سکتے تھے.
کیا لکھتے علماء؟ لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ حسین کے بدن سے خون بہت بہہ گیا تھا، طاقت نہیں تھی، لیکن علی کا بیٹا تھا، جب اٹھنے لگتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا، جب اٹھنے لگتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا، جب اٹھنے لگتا تھا کوئی زخم دیتا تھا، جب اٹھنے لگتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا۔ روایت ہے، خدا کی قسم منبر پہ پڑھ رہا ہوں، ظالم پتھر لے کے حسین کے سر میں مارتے تھے۔ عزادارو، حسین جب تک کوشش کرتے رہے، چلتے رہے، چلا نہیں گیا۔ حسین کوہنیوں کے بل مقتلگاہ میں پہنچ گئے۔ میں چھوڑ رہا ہوں مصائب، جب پہنچ گئے نا کوہنیوں کے بل، میری طرف توجہ کرو، یہ بھی مظلوم کے غم میں برداشت نہیں کر رہا مومن۔ ایک مرتبہ جب پہنچ گئے تو شمر آتا ہے، زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، ضربے